السلام علیکم، میں ہوں زینب اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک دلیر خاتون جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم و جبر سے بچایا، لیکن جب اس خاتون نے اللہ پر ایمان لایا تو فرعون نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کی سب سے عظیم خاتون کا لقب دیا گیا۔ فرعون مصر کا ایک ظالم و جبر بادشاہ تھا۔ اس نے مصر میں آباد قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا تھا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ فرعون نہایت ہی مغرور بادشاہ تھا اور خود کو لوگوں کا خدا اور رازق کہلواتا تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی جرت نہ تھی کہ فرعون کی مخالفت کر سکے۔ لہٰذا اللہ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں فرعون نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ لہٰذا اس مصیبت و آفت کے دور میں مجبوراً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے صندوق کو مضبوطی سے بند کر دیا اور اسے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے سے بہتی تھی۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ یہ صندوق دریائے نیل سے نکل کر اس نہر میں چلا گیا۔ اس وقت نہر کے کنارے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بیٹھ کر نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ آسیہ ایک خوبصورت اور نیک دل خاتون تھی اور وہ کسی بیماری میں شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اس کا بہت علاج کروایا تھا پر وہ ناکام رہا۔ کہتے ہیں کہ کاہنی نے اسے بتایا تھا کہ اے فرعون، ہم پیش گوئی کرتے ہیں کہ اس دریا میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا۔ اگر اس کے منہ کی رال اس بیمار خاتون کے منہ پر ملی جائے گی تو اسے شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ جب نہر میں بہتے ہوئے اس صندوق پر آسیہ کی نظر پڑی تو اس نے اپنے ملازمین کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ جب اس صندوق کو پانی سے نکالا گیا اور اسے کھولا گیا اور ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یہ محسوس سا ہوا کہ ایک بجلی سے چمکی ہے جس نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے۔ آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت نے گھر بنا لیا۔ اس بچے کا لواب دہن جیسے ہی ان کے ہونٹوں پر پڑا تو انہیں شفا ہو گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کی کوئی اولاد نہ تھی اور وہ بے اولاد تھی، لہٰذا اس کے دل میں اس بچے کے لیے ممتا جاگ اٹھی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ اسی طرح اللہ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی جس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہلاک ہونا تھا۔ دراصل لفظ فرعون اس وقت میں مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں دو فرعونوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ ایمان کی دعوت اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ لے کر گئے اور جو سمندر میں غرق ہو گیا۔ لہٰذا حضرت آسیہ کا خاوند جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھا، دراصل حضرت آسیہ ریان بن ولید کی پوتی تھی۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر تھا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا۔ جب مصر پر تبتی خاندان کی حکومت آئی تو فرعون نے اپنی طاقت کے زور پر حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے شادی سے انکار کیا تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن شادی کے بعد بھی اللہ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرعون کو نامرد بنا دیا تھا، لہٰذا فرعون کبھی بھی حضرت آسیہ کے قریب نہ جا سکا۔ یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی تاکہ حضرت آسیہ فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رہ سکیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں کسی شاہی فرد یا شہزادے کی مانند ہوئی۔ ہر طرح کے آرام و آسائش آپ کے لیے دستیاب تھے، لیکن تبتیوں کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر ان سے مختلف کردار کے مالک تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے تکبر اور خدائی کے دعوے کو ناپسند کیا کرتے تھے اور توحید کے متعلق واضح بات کیا کرتے جو فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور آپ فرعون کے دربار میں ایمان کی دعوت لے کر آئے۔ اس وقت فرعون کے مطالبے پر جادوگروں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سحر کا مقابلہ ہوا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقی سانپ میں تبدیل ہو گیا
اور جادوگروں پر حق واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جبکہ فرعون اپنی انا اور غرور پر قائم رہا اور اس نے اسلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اسی دربار میں حضرت آسیہ بھی موجود تھیں، لہٰذا آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کے دل میں فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ حضرت آسیہ فرعون مصر کی بیوی اور ملکہ تھیں۔ آپ کے پاس مال دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور اور تکبر کے شکار نہیں تھیں، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت اور مہربانی کے جذبے سے ممور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ اور خیرات کیا کرتے، اس لیے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت آسیہ اپنے شوہر کے ظلم کو بھی بخوبی جانتی تھی، اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا۔ آپ چھپ چھپا کر ایک اللہ کی عبادت کیا کرتی اور اللہ سے یہ دعا کیا کرتی کہ اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کے کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں۔ حضرت آسیہ خفیہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی عبادت کرتی اور دعا اور استغفار میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ فرعون کو آپ کے اسلام لانے کی ایک دن خبر ہو گئی۔ اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا کہ کیا تمہیں میری بیوی کی کچھ خبر ہے؟ تم لوگ اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے حضرت آسیہ کی بڑی تعریف کی اور ان کی بلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں وہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہے؟ لہٰذا فرعون نے حضرت آسیہ کو دربار میں بلایا اور اس سے دریافت کیا کہ تم کس کو اپنا معبود مانتی ہے؟ حضرت آسیہ نے دلیر اور جذبہ ایمانی سے جواب دیا، میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان رکھتی ہوں جو میرا، تیرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون اس بے باک جواب پر غضبناک ہو گیا اور بہت جلد پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقے کو ٹھکراتے ہوئے دین موسیٰ قبول کر لیا ہے۔ پہلے تو فرعون نے حضرت آسیہ کو سمجھا بجھا کر، ترغیب دلا کر اور ڈرا دھمکا کر موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑنے کے لیے کہا، لیکن جب اس نے حضرت آسیہ کے چٹان جیسے مضبوط جذبے کو دیکھا تو اس نے ظلم و ستم سے کام لینے کی ٹھان لی۔ فرعون نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ حضرت آسیہ کو تپتے ہوئے ریگستان کے ریت پر لٹا دیا جائے، لہٰذا آپ کو شدید گرمی میں ریگستان میں چھوڑ دیا گیا اور فرعون اس جگہ دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ باز آ جا، اب بھی تو میری بات مان لے، محل کی شاہی زندگی اور آرام و آسائش تیری منتظر ہے۔ مگر حضرت آسیہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ آپ کو جنت کے اس لافانی محلات پر اعتماد تھا جو اللہ نے انہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سے بڑی چٹان کہیں سے اٹھا لاؤ اور آسیہ کو چت لٹاؤ اور وہ چٹان اس پر گرا دو۔ لہٰذا جب یہ لوگ پتھر لائے اور آپ کو سیدھا لٹایا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو پروردگار نے سب حجاب ہٹا دیے اور جنت کو اور وہاں جو محل ان کے لیے بنایا گیا تھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ لیا۔ آخر کار وہ چٹان آپ پر گرا دی گئی اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ کے فضائل حدیث مبارکہ میں کچھ یوں آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ کی والدہ مریم بنت عمران کے اور کوئی عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سے سب سے افضل ختیجہ بنت خویند، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آسیہ کا نکاح جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا، لہٰذا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران اور موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آسیہ ایسی حکومت کے ساتھ رہی اور ایسے دربار کے اندر موجود تھی جہاں مال و دولت اور اطاعت گزار غلام اور کنیزوں کے ساتھ ایک بہترین زندگی تھی، لیکن انہوں نے حق کو قبول کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لائی، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان سے تمام خوشیاں اور مقام مرتبہ چھن سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، لیکن آپ نے حق کو قبول کیا اور اپنے گزشتہ اعمال پر توبہ کر لی۔ بلا شبہ توبہ کرنا اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا کوئی آسان عمل نہیں، لیکن جو شخص بھی اس دنیا کے مشکل حالات سے گزر کر اللہ کی اطاعت کرے گا اور انسانوں کی بجائے اللہ سے ڈرے گا تو آخرت میں اس کے لیے لافانی زندگی ہے۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔